ناظرین، ایک تصویر نہیں بلکہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا تو میرے بھی رانتے کھڑے ہو گئے۔ کیا اس ملک کے رہنے کے قابل ہم ہیں، یا یہ اس ملک قابل ہے کہ ہم یہاں رہیں؟ کیونکہ یہاں پر گلے کاٹنا، یہاں لوگوں کو ذبح کرنا، فٹ بال بنانا، لوگوں کو مارنا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں۔ یہاں پر لوگوں کی قتل و غارت گیری سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں ریاستی ادارے جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی سوچ میں مبتلا ہو چکے ہیں، حکمران کون سی سوچ میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ آئے روز واقعات رونما ہوتے ہیں ایک مسلک کے نام پہ۔ مسلک کون سی ہے؟ فلاں مسلک ہے، نیچے اتارو اور اسے قتل کرو۔ جس شخص کا میں ویڈیو رکھوں گا یقیناً وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بینڈ ہے، ان پر پابندی ہے، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ یہ میں ویڈیو ضرور رکھوں، چاہے میرا اکاؤنٹ ہی بینڈ کیوں نہ ہو جائے، میں یہ ویڈیو ضرور رکھوں گا اور ان جو ریاست کے اندر اپنی رٹ قائم نہیں کر سکے ہیں ان کو دکھاؤں گا کہ آپ کی رٹ یہ ہے۔ ایک شخص جو پشاور سے اپنے گھر جا رہا ہے اور صدہ کے علاقے پر انہیں اتارا جاتا ہے، شناختی کارڈ پر ان کا نام ایسا نہیں تھا کہ انہیں مارا جائے، لیکن اس کے بعد ایک مخصوص نشانی اس کی تلاش کی گئی۔ اس کے پہلے سر کو جو ہے وہ کھودا گیا کہ کہیں اسے جو ہے وہ تلوار تو سر پر اس نے نہیں ماری ہے۔ جب دیکھا گیا کہ اس کے تلوار کے نشان نہیں ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ پیٹھ پیچھے دیکھا گیا کہ اس کو زنجیر زنی تو نہیں کی گئی اس نے۔ تو جب علم ہوا کہ اس نے زنجیر زنی کی ہے تو اسے گاڑی سے اتار کر اللہ اکبر کی تکبیریں لگا کر اسے ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی لاش تو پتہ نہیں کہاں پھینکی گئی، لیکن اس کے سر کو جوتوں پر رکھا گیا اور اس پر جو ہے وہ بوٹ رکھے گئے اور اس کے سر کی بڑی بے حرمتی کی گئی اور فٹ بال کی طرح اسے جو ہے وہ کھیلا گیا اس کے سر کے ساتھ۔ تعلق ایک مسلک سے تھا اور تعلق ایک مسلک ہونے کی بنا پر اسے قتل کیا گیا۔ کیا اس کی ماں پر کیا بیتے گی، اس کے والد پر کیا بیتے گی، اس کے بھائی بہنوں پر کیا بیتے گی، اس کی بیوہ پہ یا ان کے جو رشتہ دار ہیں ان پر کیا بیتے گی کہ ریاست جو اپنی رٹ کھو چکی ہے اور انگلیوں پر گنے جانے والے دہشت گرد ان سے زوراور ہو چکے ہیں۔ یہ میں نے جب ویڈیو دیکھی تو یقین مانے کہ مجھے ابھی تک سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم تکبیریں لگا کر اللہ اکبر کہہ کر اسلام کی کتنی تضحیق کر رہے ہیں، کتنی توہین کر رہے ہیں۔ اسلام کا نام استعمال کر کے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یزید کرتا تھا، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو یہود و نصار کرتے تھے، ہم وہی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ہم ایسے کام کر رہے ہیں اور اللہ اکبر کی تکبیریں لگا کر ایک شخص کو ذبح کر رہے ہیں، اور ذبح کرنے میں ہم اپنی عافیت سمجھتے ہیں اور اسلام کی فتح سمجھتے ہیں۔ کیا لوگوں کو ذبح کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی فتح ہے؟ تو قطعاً یہ اسلام کی فتح نہیں ہے، یہ توہین اسلام ہے۔ ساری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ اگر کل کو کوئی اسلام قبول بھی کرتا ہے، اگر آپ کی یہ ویڈیوز دیکھ کر یقین مانے کہ ان کا جو ہے وہ دل اس اسلام کے اس جو روح ہے اس سے منافی ہو جائے گا۔ اسلام کے یہ منافی کام ہے جو یہ اشخاص کر رہے ہیں، جو دہشت گرد کر رہے ہیں، اور ریاست اپنی رٹ قائم نہیں کر رہی۔ پارا چنار کا واقعہ ہو، کرم کا واقعہ ہو یا کوہاٹ بنو کا واقعہ ہو، وہاں پر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے آنا اور جانا تک نہیں دیا جا رہا۔ اگر کوئی جا بھی رہا ہے تو ان سے بھاری رقم وصول کی جاتی ہے اور تاکہ انہیں جو ہے وہ باحفاظت راستہ دیا جائے، لیکن کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے
اور ان سے پیسے بٹورنے کے بعد بھی، جیسے وسیم عباس کو قتل کیا گیا، محمد اسحاق کو قتل کیا گیا، وہاب علی کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح آج اس نوجوان کو مارا گیا ہے ایک مسلک سے وابستگی کی بنا پر، تو یہ خون خرابہ کب تک ریاست کرواتی رہے گی؟ خون خرابہ کب تک یہ کے پی کے حکومت کرواتی رہے گی؟ کب تک جو ہے وہ یہاں خون ریزی ہوتی رہے گی؟ پارا چنار کے واقعے کے خلاف ہمارے اس ملک میں احتجاج ہے۔ احتجاج کی شدت جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہاں پر ملیر 15 کے دھرنے کے دوران پولیس کی فائرنگ پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ انچولی میں صورتحال کشیدہ ہے اور کئی علاقوں میں تاحال صورتحال کشیدہ بنائی جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہو، اور آج یہی سننے میں آ رہا ہے کہ کئی مقامات جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شارع فیصل کو بند کیا گیا ہے، بلوچ کالونی پل کے آگے سے اس کو بند کرنے میں جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی عافیت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی عافیت ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا بھی چاہ رہی ہے کہ جو پارا چنار کے حوالے سے کوہاٹ میں جو جرگہ ہو رہا ہے، امن جرگہ، وہ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو۔ ایک فریق وہاں پر نہیں آیا کیونکہ کوہاٹ وہ نہیں پہنچ سکا، راستے ان کے لیے بند ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں ان کی کئی لوگوں کی آئے روز اموات ہو رہی ہے، تو یقیناً ان کا جرگے میں آنا یا جرگے میں پہنچنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جن کے گھروں میں لاشیں پڑی ہوں تو وہ جرگوں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ریاست یہ اپنی رٹ، ریاست اپنی جو ہے وہ طریقہ کار، ریاست اپنی روش کو تبدیل نہیں کر رہی ہے، جس کے بنا پر وہاں امن کی اور خیر کی خبر نہیں آ رہی، اور یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کے خلاف دھرنے ہو رہے ہیں، اور دھرنوں پر پولیس اور رینجرز کی لاٹھی چارج ہو رہی ہے اور شیلنگ ہو رہی ہے، اور سارا شہر جو ہے وہ یرغمال ہے دھرنوں کی وجہ سے، پولیس کی شیلنگ کی وجہ سے، اور جو رینجرز کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے۔